اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقاصد دے کر مبعوث فرمایا، ان میں لوگوں کے عقیدے درست کرنا، لوگوں کے اعمال کو صحیح بنانا، لوگوں کے اخلاق عادات کو سنوارنا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا عالم بنانا اور قرآن مجید کی تشریح حدیث کا عالم بنانا، یہ مقاصد شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں۔ اللہ احکم الحاکمین کا تعارف، اللہ کی توحید، اللہ کا خالق ہونا، اس دنیا کا مالک ہونا، یہ سب سے پہلی بنیادی اور اہم چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جب پہچان کروائی، تعارف کروایا، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب تو بیان کرو۔ مشرکین بزرگوں اور ولیوں کی پوجا کرتے تھے، ولیوں کے بڑے بڑے سلسلے، عالی نسب، ان کے کمالات کو سامنے رکھتے تھے، ان کی خوبیاں بیان کر کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا ولی بڑا ہے۔ یہی سوچ ان کے دماغوں میں تھی، کہتے ہمارے لات کا نسب یہ ہے، ہمارا منات یہ حسب نسب رکھتا ہے، عزا کی یہ فضیلت ہے، آپ بھی اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے جواب میں سورۃ اخلاص نازل کی گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتاؤ، قل کہہ دو، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کے پاس کسی محتاجگی اور ضرورت کا شائبہ تک نہیں۔ اولادوں کی ضرورت محتاجوں کو ہوتی ہے، برادریوں کی ضرورت محتاجوں کو ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بے نیاز ہے، اپنے کمالات اور خوبیوں میں کامل ہے، اس میں کوئی محتاجگی نہیں، لہذا اس کا کوئی نسب نہیں۔
لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اکیلا ساری دنیا کا نظام چلائے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اس دنیا کے نظام کو بہت سارے معبود مل کر چلاتے ہیں، یہ لات منات عزا ہبل یہ اور اس طرح کے اور بڑے، اتنی بڑی دنیا کا نظام یہ سب مل کر چلاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، وہ کہتا ہے نہیں، وہ اکیلا ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے سارے الہ والا کام ایک الہ کرتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ایک اللہ کس طرح دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف پیش کیا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ایو آیت اعظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے یہ سوال کیا تھا، کعب ابی بتاؤ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی کہتے ہیں جی اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ بتاؤ، آپ قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، قرآن سے کیا سیکھا ہے آپ نے، کیا علم لیا ہے آپ نے، رب کی پہچان اللہ کے تعارف کے حوالے سے کیا سیکھا ہے؟ تم قرآن پڑھتے ہو، بتاؤ کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری سمجھ کے مطابق تو آیت الکرسی ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو شاباش دی، فرمایا لیحنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر یہ حضرت ابی کی کنیت ہے، آپ کو آپ کا علم مبارک ہو۔ قرآن مجید میں واقعتاً آیت الکرسی ہی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ اکیلا الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ خود بھی قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے، سفارش کر سکے؟ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر بول بھی سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے کمالات یہ ہیں
کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور یہ ساری مخلوقیں اللہ کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی، کسی ایک چیز کی بھی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتی. الا بما شاء، ہاں جو وہ چاہے بندوں کو بتائے، بندوں کو سمجھائے، پھر بندوں کو سمجھ آ سکتی ہے. اگر وہ نہ بتائے تو بندوں کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، عقلیں اتنی محدود ہیں کہ یہ نہیں سمجھ سکتی، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، انسان کی معلومات تو یہاں تک ہے نا، زمین کو دیکھتا ہے سمجھتا بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا، بہت بڑی دنیا ہے، بڑے اس کے عجائبات ہیں. جو اس کے سامنے ہے یہ تو اسی کو دیکھتا ہے نا، جو اس کے سامنے نہیں ان کو تو یہ جانتا ہی نہیں. میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے پر ایسے ہیں جیسے بہت بڑے جنگل میں ایک انگوٹھی پھینکی جائے. جنگل میں ایک انگوٹھی، انگلی کے اوپر ڈالنے والا کڑا، ہلکا، جنگل کے مقابلے میں انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ جو کرسی ہے جس کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، یہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں بھی ایسے ہے جیسے جنگل کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اتنی بڑی وسعت والا، اتنے بڑے کمالات والا رب، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ولا یؤودہ، کوئی بوجھ نہیں، کوئی مشکل نہیں. حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، ان میں آباد مخلوقات کے معاملات کو سنبھالنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا. ولا یؤودہ، اللہ کے لیے کوئی بوجھ نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بڑی بلندی والا اور بڑی عظمت والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا قرآن پڑھ پڑھ کے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے سمجھایا مخلوق کو، انسانوں تم مالداروں کو رب بنا لیتے ہو، شیطان کے پیچھے لگ کے مردوں کے متعلق عقیدے بنا لیتے ہو، پتھروں کے مجسمے، مٹی کے مجسمے، لوہے کے بت، لکڑیوں کے بت، اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بنا کے، ناک بنا کے، نقش و نگار بنا کے یہ سمجھ لیتے ہو کہ یہ معبود ہے، دنیا کا نظام چلاتے ہیں جو تمہارے محتاج ہیں، جن کو تم خود بناتے ہو. کہاں بہہ کے پھرتے ہو، کہاں تمہاری عقلیں ہیں؟ یہ تو مخلوقات ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا. پھر اللہ کے الحاکمین نے پانی پیدا کیا. پانی پیدا فرمایا. یہ مخلوقات کی تخلیق کے حوالے سے بات ہے، ورنہ بعض حدیثوں میں موجود ہے
کہ اللہ نے عرش کو پہلے پیدا کیا تھا یا قلم کو پہلے پیدا کیا تھا؟ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اس حدیث کو پڑھنے کا ایک انداز یہ ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ایک یہ انداز ہے کہ پہلے اللہ نے جو قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ مکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ بھی ایک سوال ہے کہ عرش پہلے تھا یا قلم پہلے تھی؟ محدثین نے اس میں تطبیق دی ہے کہ عرش اور قلم کو یک بعد دیگر فوراً پیدا کیا گیا ہے، لیکن مخلوقات کے حوالے سے فرمایا پانی کو پیدا کیا، اور پانی کے اندر پھر پانی سے دو چیزیں بنائی، ایک جھاگ اور دوسرا دھواں، کوہر دودھ جسے دھند کہتے ہیں۔ آج کل دھند بڑی پڑتی ہے نا۔ جھاگ اور دھند، اللہ کا الحاکمین پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کان اللہ، اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور کہاں تھا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے علم سے بالا تر یہ چیز ہے، اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اس سے جھاگ پیدا کی، دھند پیدا کی۔ جھاگ سے اللہ کا الحاکمین نے ان زمینوں کا مادہ پیدا فرمایا، جھاگ سے زمینیں بنائی۔ 2 دن کے عرصے میں اللہ نے ہمیں یہ بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، تم دن رات گزارتے ہو نا، 2 دن کا وقت لگا کر اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا۔ زمینوں کا مادہ پیدا کر کے پھر اس زمین کے اندر پیداوار اگانے کی صلاحیتیں، قوتیں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور یہاں بھی 2 دن کا وقت لگا۔ ان کو رکھ دیا، یہ طاقتیں، یہ قوتیں زمینوں کے اندر پختہ ہو جائیں۔ اسی دوران وہ دھوئیں سے، دھند سے اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، مضبوط آسمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اوپر آسمان ہے، اس کے دروازے ہیں، دروازوں کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور آسمان اتنا موٹا ہے کہ اس کی نیچے والی سطح سے اوپر والی سطح تک پہنچنے کے لیے بھی اتنا ہی فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک پہنچنے کے لیے، یعنی 500 سال کی مسافت جتنا موٹا ہے۔ اس طرح پھر اوپر دوسرا آسمان بھی اتنا ہی بلند ہے، اتنا ہی وہ موٹا ہے، پھر تیسرا آسمان بھی اسی طرح، پھر چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7000 سال کی مسافت تک 7واں آسمان کے اوپر والی سطح تک پہنچنے کے لیے۔ 7ویں آسمان سے اوپر اللہ نے پانی کا ایک سمندر پیدا کیا ہے، اس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے، 500 سال کی مسافت تک، اور اس کے اوپر اللہ نے 8 فرشتے پہاڑی بکرے کی شکل میں 8 فرشتے پیدا کیے ہیں، اور میں وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے پاؤں، کھری جسے کہتے ہیں کھر، پاؤں اور ٹخنے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے، اور باقی جسامت دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وہ فرشتے ہوں گے، اور ان فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔
اور اس عرش کے اوपर الرحمن علی العرش استوى، اللہ مستوی ہے۔ یہ تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آسمان بنانے کے بعد اللہ اپنے عرش کو اوپر لے گئے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد پھر زمین جس کا مادہ پیدا کر کے رکھا ہوا تھا، اس میں قوت نمو، پیداوار اگانے کی طاقتیں رچ بس جائیں، طاقتیں پیدا ہو جائیں، یہ پھل اگائے، سبزیاں اگائے، اناج اگائے، غلہ اگائے، چارہ اگائے، بڑی مخلوقات کا رزق، جاندار بے جان، چرندے پرندے درندے، سب کا رزق اللہ نے اس میں پیدا کیا۔ وہ ساری قوتیں پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے اس زمین کو بچھایا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پانی کے اوپر بچھایا ہے، اوپر پہاڑوں کی میخیں لگا دی ہیں، پہاڑوں کی میخیں، تاکہ یہ حرکت نہ کرے۔ اس کے اندر اللہ نے پھر پانی بھی چلایا، نہریں بنائی، دریا بنائے، درخت اگائے، جنگلات اگائے، زمین کو صاف بھی رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں زمین کی کس طرح کی شکلیں ہیں، میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ سب کچھ بنایا۔ آج لوگ مذہب کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھتے ہیں۔ مذہبی لوگ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اور جو قرآن نہیں پڑھتے، نمازوں سے دور ہیں، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، کاروبار، سیاست، زراعت کرتے ہیں، ان کو لوگوں نے مذہب سے ویسے ہی دور کر دیا۔ یہ مذہبی نہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ سیاسی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدے لے کے آئے ہیں، جو تعلیم لے کے آئے ہیں، وہ صرف نمازوں کی حد تک نہیں، اس میں ساری کائنات کا علم ہے۔ دنیا کے سیاستدان نبی کے شاگرد بنے، دنیا کے معاشی ذمہ داران محمد الرسول اللہ سے سیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذمہ داریاں کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں، ان کے دماغوں میں علم آئے، نور آئے کہ جس زمین پر ہم ذمہ داری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کون اس کو پیدا کرنے والا ہے اور کون اس کے اندر یہ قوتیں پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے پرواہ کہہ سکے، جو یہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، محمد صرف نمازیوں کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے لوگوں کو عقیدے دیے ہیں، علم دیا ہے، جہالتوں کو، غلط عقیدوں کو رد کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لات منات ہمارا معبود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا دلیل ہے ان کے معبود ہونے کی؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سورۃ الرحمن اٹھاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہیں لیتے، رہنمائی نہیں لیتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے، خالق اور مالک کا علم حاصل نہیں کرتے، ان سے تم اپنے آپ کو دور رکھتے ہو، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین سے نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین پر رہو، اللہ کی زمین سے پیداوار دو، اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ، اللہ کی پیدا کی ہوئی رات اور دن سے فائدے اٹھاؤ، اور پھر کہو کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بدترین نوکر ہوتا ہے جو اپنے مالک سے تنخواہ تو لیتا ہے لیکن مالک کا احترام نہیں کرتا۔ آپ مثال دیا کرتے تھے، تم نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، تنخواہ دیتے ہو ان کو،
کوئی پسند کرتا ہے کہ میرا مالک میری مرضی کے خلاف، میرا نوکر میری مرضی کے خلاف چلے؟ حالانکہ تم ان کو دیتے کیا ہو؟ مہینے کے بعد چند ہزار دے کے اپنا حق سمجھتے ہو؟ یہ میرے حکم کے مطابق چلے، میری مرضی کے مطابق چلے؟ نہ تم نے ان کو پیدا کیا، نہ تم نے ان کو زندگی دی، نہ تم نے ان کو آنکھیں دی، نہ کام دیے، مہینے کے بعد کام لے کر چند ہزار روپے پکڑا کے سمجھ تو یہ ہماری مرضی کے مطابق چلے؟ اللہ کو اپنا رب اور مالک مان لو۔ اس نے تمہیں صرف تنخواہوں پر نہیں رکھا ہوا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ حقیقت کو قبول کرو۔ کوئی دنیا کا انسان، سیاستدان ہو، کاروبار کرنے والا ہو، حکمران ہو، ذمہ دار ہو، کسی بھی زندگی کے حصے میں رہتا ہو، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے علم لے، آپ سے سیکھے، بصیرت حاصل کرے، اس دنیا کے اندر علم اور بصیرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ نے کیسا انداز اختیار کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں کے پرندے، درندے، چرندے، چیونٹیاں، وہ تو اپنے رب کو پہچانیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا رزق کھاتے ہیں، اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کے پانیوں میں رہتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ وہ رب کی تسبیح بیان کریں، رب کی حمد بیان کریں، ادنا ادنا مخلوقیں اس علم کے ساتھ زندگی گزارے اور انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا رب کون ہے۔ اس سے بڑی جہالت والی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو نہیں جانتے، آپ سے عقیدے نہیں لیتے، آپ سے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے اخلاق نہیں سیکھتے، دین سے دور ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھیں، وہ جاہل ہیں، جہالتوں میں رہتے ہیں۔ کوئی ذمہ دار یہ نہ سمجھے میں بڑا آدمی ہوں، کوئی سیاستدان یہ نہ سمجھے میں بڑا انسان ہوں۔ یہ گھٹیا لوگوں کی باتیں ہیں، چند پیسے کسی کے پاس دیکھے اس کو بڑا بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقولوا لمنافق سید، کسی منافق کے بارے میں یہ نہ کہا کرو یہ بڑا آدمی ہے۔ کسی منافق کے بارے میں، منافق سمجھتے ہو؟ ایمان کا کھوٹا، بد عمل، نافرمان، اللہ اور اس کے احکام، اس کے رسول کے احکام سے سرتابی کرنے والا، دل میں محبت نہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کا حکم آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، خوشی نہیں، اطاعت نہیں، انقباض ہے دل میں، پھر نافرمانیاں کرتا ہے، نافرمانیوں میں اپنی عزتیں سمجھتا ہے۔ یہ منافق کھوٹا، اللہ سے کھوٹا، اللہ کے رسول سے کھوٹا، اللہ کے دین سے کھوٹا، مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا لا تقولوا لمنافق سید، کسی منافق کے بارے میں یہ نہیں کہنا یہ بڑا آدمی ہے۔ خاک پڑا ہے اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے، تو احمق آدمی ہے۔ یہ قابل ترس لوگ ہیں، قابل ترس، قابل رحم، اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا ہے، لیکن ان بیوقوفوں نے اپنے رب کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ تو اسے تو چیونٹیاں بہتر ہیں، تو اسے تو کتے بہتر ہیں، تو اسے تو جانور بہتر ہیں، جن کو اپنے رب کا پتہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کو کمزوریوں سے پاک مانتی ہے،
کمالات والا، قوتوں، طاقتوں، قدرتوں والا مانتی ہے، بیان کرتی ہے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کیا، اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ درخت سجدہ کر رہا ہے اور سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ 4 باتیں کہتا ہے، اللہ میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، اس کا اجر لکھ لے اپنے پاس کہ درخت مجھے سجدہ کر رہا ہے، میرا بوجھ کم کر دے، میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے۔ جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، مخلوق کو سایہ دینا، مخلوق کو رزق دینا، پرندے بیٹھتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی کاٹ کے لے جاتا ہے، کوئی ایندھن بنا لیتا ہے، کوئی چھت ڈال لیتا ہے، جو تو نے میری ذمہ داری لگائی میں پوری کر رہا ہوں۔ اللہ نے مخلوقات کو جو جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے سامنے مسخر ہیں۔ تم جانوروں کو ذبح کر لو، جانور نے کبھی انکار نہیں کیا، ورنہ یہ اتنے طاقتور جانور ہیں، ٹانگ مار کے تیرے دانت اکھاڑ دیں، سینگ مار کے تیرا پیٹ پھاڑ دیں۔ جو جانور شرارتی ہوتے ہیں، کوئی سنبھال سکتا ہے ان کو؟ لیکن اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے۔ شہد کی مکھی کا اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں، شہد کی مکھی، جاؤ جا کے درختوں پہ بیٹھو، پھلوں پہ بیٹھو، پھولوں پہ بیٹھو، رس چوسو اور شہد لگاؤ میرے بندوں کے لیے شہد۔ اللہ نے فرمایا بندو یہ شہد تمہارے لیے شفا ہے، کھایا کرو۔ شہد کی مکھی سے کہا اسلو کی سو بولا رب کے ذلولا، تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے متعین کر دیے ہیں، جو عمل کام تیرے ذمے لگا دیا ہے، فرما برداری کے ساتھ وہ کام کر۔ وہ شہد بناتی رہتی ہے اور انسان کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، ساری مخلوقوں کو اپنے رب کا پتہ ہے، پہچان ہے، وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، حمد بیان کرتی ہیں، اور یہ اشرف المخلوقات اس کو پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے۔ یہ کھوٹا منافق، اس کو یہ نہ کہا کرو یہ بڑا آدمی ہے۔ آج تو ہمارے عقیدے بگڑ گئے ہیں نا، ہم پیسے والے کو بڑا مانتے ہیں، بڑا آدمی ہے جی، وہ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بڑا آدمی ہے جی، بڑا آدمی۔ بڑا کیا ہے؟ چند پیسے ہیں تو وہ بڑا ہے؟ یہ دنیا کا مال اگر یہ اللہ کی پہچان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، یہ فتنہ ہے۔ جو فتنے میں پڑا ہوا ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ پھر تو قارون بڑا آدمی تھا، فرعون بڑا آدمی تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، معزز محترم باوقار شخصیات وہ ہیں، اتقاکم جو سب سے زیادہ رب کی ناراضگی سے، نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ بڑے لوگ وہ ہیں، بڑا آدمی وہ ہے۔ بلال زمین پر چلتا ہے، چلنے کی آواز نبی جنت میں سنتے ہیں، بڑا آدمی یہ ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی مالدار کو کسی کمزور پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت والا وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، رب کا قدردان ہے، رب کا فرما بردار ہے، جس کے پاس علم ہے، بصیرت ہے۔ نبی یہ عقیدے دینے آئے ہیں، لوگوں اپنی زندگی میں نور لے آؤ، بصیرت والی زندگی بناؤ، پہچانو اس حقیقت کو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کائنات کا رب ہے۔ آج ہم نے اپنے نبی سے یہ عقیدے لیے ہیں۔ ہم نے بڑا کیا ہو تو مسئلہ پوچھتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے جی، ہماری ساری زندگی نماز کے مسئلے ہی نہیں آئے، ہمیں زندگی بھر علماء سے
جمعے پڑھتے رہے، درس سنتے رہے، ہماری نماز کے مسئلے بھی سیدھے ہوتے ہیں۔ کائنات کے حقائق کے بارے میں بھی نبی علم لے کے آئے ہیں۔ المیہ یہ ہے، آج ہم نے یہ علم کائنات کا، آسمان و زمینوں کی بناوٹ کا، مخلوقات کو پیدا کرنے کا، دنیا کے نظام کو چلانے کا، دن اور رات کے نظام کو چلانے کا، یہ سارا علم ہم نے کافروں، بے ایمانوں، مشرکوں کو دے رکھا ہے۔ سائنسدان جانتے ہیں جی، سائنسدان نے یہ کہا ہے بارش اس لیے برستی ہے کہ بھاپ اٹھتی ہے پانیوں سے اور وہ دھواں بن جاتی ہے، وہ پھر فضاؤں میں بادل بن کے تیرتی ہے، پھر کبھی فضا کے اندر اس پر دباؤ پڑے تو وہ نچڑتی ہے، یہ بارش ہے۔ ہم نے ان کافروں مشرکوں سے عقیدے لیے۔ یورپ کے گندے لوگوں سے عقیدے لیے، اللہ کے باغیوں سے عقیدے لیے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ گرہن کیوں لگتا ہے؟ موسم کس طرح بدلتے ہیں؟ ہم نے تو محمد الرسول اللہ سے کبھی پوچھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کیا پڑھا ہے؟ وہ سارے خبیث یورپ کے بد دماغ، بد عقل، بدمعاش، ان کے نظریات ہمارے کالجوں، یونیورسٹیوں میں نظریہ ارتقاء، ایوولوشن تھیوری۔ پہلے جوہر ہوتا تھا، گندے پانی کا جوہر، اس میں کیڑا پیدا ہوا، وہ گندا پانی پیتا رہا، کیچڑ کھاتا رہا، بڑا ہوتا رہا، شکلیں بدلتا رہا، سینکڑوں سالوں کے بعد وہ شکلیں بدلتا بدلتا بندر بن گیا، اور بندر کے بعد انسان بن گیا۔ ہم نے عقیدے کافروں مشرکوں سے لیے۔ سائنس کے نام پر سارا کفر پڑھایا جاتا ہے، کوئی اللہ کی پہچان نہیں، کوئی اللہ کا تعارف نہیں سائنس کے میدان میں۔ مختلف علوم بنا بنا کے، بناوٹی، جعلی، مصنوعی، پیچھے بد دماغ یہودی صلیبی امت مسلمہ کو وہ عقیدے، وہ نظریات دیے جا رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے یکسر خلاف ہیں۔ کس منہ سے تو دعویٰ کرتا ہے مجھے عشق رسول ہے؟ تو نے تو محمد الرسول اللہ سے کچھ سیکھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتوں کے دعوے کرتا ہے، عقیدتوں کے دعوے کرتا ہے، کس منہ سے کرتا ہے؟ نبی عقیدے دینے کے لیے آئے، تو نے عقیدہ سیکھا ہی نہیں، تو نے عقیدے لیے مشرکوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، صلیبیوں سے، ہندوؤں سے، اور دعوے کرتا ہے محبت کے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا چاند پہ جا رہی ہے۔ امریکیوں نے کہا ہم بڑے دنیا کے بڑے لوگ ہیں، دنیا ہماری نوکر ہے۔ ان جیسے جاہلوں کو نوکر ہی ہونا چاہیے نا، جو محمد الرسول اللہ سے پڑھتے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے شوق کتے پالنا ہے، داڑیاں مڈوانا ہے، بدکاریاں کرنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، آوارگیاں جن کے شوق اور زندگی ہو، ان کو نوکر ہی ہونا چاہیے نا کافروں کا۔ دماغ ہی خراب ہیں، نوکری پہ خوش ہیں۔ تم نے سمجھا ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے حکمرانوں کو خط لکھے، بڑے بڑے حکمرانوں کو، دنیا کے بڑے بڑے مالکوں کو خط لکھے، اسلام قبول کرو بچ جاؤ گے۔ اگر تم اسلام کے سامنے رکاوٹ بنے، جتنے تمہارے لوگ تمہارے پیچھے لگ کے گمراہ ہوں گے، سب کا گناہ تمہاری گردن کے اوپر ہوگا۔ تم مجرم ہو دنیا کے، کہ دنیا کو تم رب سے دور کرنے کا باعث بنے ہوئے ہو۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کا احترام، اللہ کا وقار، اللہ کا تعارف ہماری پہنچ ہی نوکری تک ہے۔ نوکر
अपने नबी को पहचानो। हमारा नबी दुनिया का मुअल्लिम है, दुनिया का कायद है, दुनिया का रहनुमा है। सिर्फ नमाज रोजे के लिए नहीं, वो दुनिया के हकायक बताते हैं, नजरियात को, हकायक को संभालते हैं, झाड़ते हैं। उखाड़ के यकीनी इल्म, आसमान से आने वाला नूर, वो तुम्हारे सीनों में भरते हैं। विलादत पे खुशियां मनाओ, ईद मिलादुन नबी मनाओ, नाम लेकर खाओ पियो, इस्तेमाल कर रखा है, बहाना बनाया खाने पीने का। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम परेड का तो घर में सुनहरी हरूफ से या मोहम्मद, बिजली के छोटे छोटे बल्बों से या मोहम्मद, या रसूलुल्लाह चमकता रहे, मोहब्बत है मुझे, बड़ी मोहब्बत है। तेरे सीने में क्या है, तेरे चेहरे पर क्या है, तेरे घर में क्या है, तेरे कारोबार में क्या है? मोहम्मद की मोहब्बत यहां नजर आनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा कुफर है, यहूदियों के नजरियात गलत हैं, ईसाइयों के नजरियात गलत हैं। जितने मुल्हिद बेदीन हैं, दुनिया को झूठा इल्म दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इस गुमराही को मैं खत्म करके दुनिया के लिए इल्म लेके आया हूं, इल्म। और वह इल्म अल्लाह की पहचान, अल्लाह का तारुफ, उसका आसमानों को पैदा करना, ज़मीनों को पैदा करना, मखलूकात को पैदा करना, इंसानों के लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करना, ये सारी पहचान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारी दुनिया को करवा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आसमान, ये अमरीकी कहता हम बड़े लोग हैं जी, ज़मीन आलूदा हो गई है, अब हम चांद के ऊपर जाके रहेंगे। चांद पे जाके देखो कॉलोनियां बन सकती हैं कि नहीं, प्लाटिंग हो सकती है कि नहीं, जिंदगी चल सकती है कि नहीं, आसमान पर पानी है कि नहीं। दुनिया के चूड़े और सोच देखो इनकी। ये आला सोच मुसलमान की होना चाहिए थी। हम दुनिया के बड़े लोग हैं, मुसलमान नौजवान की सोच बुलंद होना चाहिए थी। दुनिया में सबसे आला हम हैं कि हमारा ताल्लुक दुनिया के सबसे आला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन ये आला इंसान बेचारे मर गए यहूदियों सलीबियों की गंदी पतलूनों के पीछे। उनके डिजाइन पसंद करते हैं, उनकी नक्कालियां उतारते हैं। रुल गया ये बेचारा खाक में जो सबसे आला है। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम चूड़ों के नक्काल बन गए हो। अपनी सोच बुलंद करो, अपना विजन बुलंद करो, समझो तो सही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को। वो दुनिया के उस्ताद हैं, दुनिया को अकीदे देने वाले हैं, दुनिया को नजरियात देने वाले हैं, दुनिया को इल्म देने वाले हैं, आमाल अखलाक देने वाले हैं, तहजीब कल्चर देने वाले हैं, सकाफत तमद्दुन देने वाले हैं। अपने पैगंबर को ये हक दो, ये एजाज दो, उनसे सीखो, ये विजन बनाओ। ईसाई जाहिल है, यहूदी गुमराह हैं, मुशरिकीन गुमराह हैं, बदतरीन लोग हैं। हम उनसे नहीं सीखेंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये विजन, ये रास्ता दिखाया जमातुद दावा ने, काफिरों को पसंद नहीं आया। ये जमात तो सब कुछ ही हमारी साजिशें तोड़ रही है, गुलामी उखाड़ रही है, मुसलमानों को आला दिमाग दे रही है, अकीदे अमाल दुरुस्त कर रही है। इनको गाफिल ही रहना चाहिए। बस ये नौकरियों के अंदर रहे, 1.5 लाख की नौकरी मिल गई, क्या बात है, मैं तो कामयाब हूं। कभी सुबह को नमाज के लिए नहीं उठा, कभी पता ही नहीं मेरे रब ने मेरे ऊपर कितने एहसान किए हैं। पिछले दिनों सऊदीया के एक आदमी के हवाले से खबर आई, को दिल का मसला बन गया, अस्पताल में चला गया, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाई, को सहारा देकर इलाज किया, बाद में बिल बनाया उसका, तेरे ऊपर जो ऑक्सीजन खर्च हुई है ना सांस को बाहर रखने के लिए, उसका इतना बिल है। वो पढ़ के तो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। डॉक्टरों ने समझा शायद इसके पास पैसे नहीं है, ज्यादा बिल देखकर रोने लग गया है। उसे हमदर्दी करने लगे, परेशान ना हो, हमारा फलां फंड है, फलां फंड है, तेरा बिल वहां से अदा कर देंगे। कहता नहीं, बिल का मसला नहीं, मुझे तो रोना इस बात पर आ रहा है, चंद दिनों के लिए
مصنوعی آکسیجن کے ساتھ میرا سانس چلایا گیا، اتنا مجھے بل آیا، میرے رب نے کتنے سال تک میرا سانس بحال رکھا ہے، مجھے آکسیجن دی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہی نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کی آمد اور بعثت پر خوشیاں منانے والوں، سوچ بلند کرو۔ محمد جو نظریے لے کے آئے ہیں وہ نظریے پڑھو، جو عقیدے لے کے آئے ہیں وہ عقیدے دیکھو، جو اعمال اخلاق لے کے آئے ہیں ان کو پڑھو۔ یہودیوں صلیبیوں کو اللہ کے نبی دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جاہل لوگ، انسانیت کے دشمن، اللہ کے دشمن، گمراہ کرنے والے، جہنم کے بیوپاری ہیں، عزتوں سے کھیلنے والے ہیں، حیا کو برباد کرنے والے ہیں، نسلیں برباد کرنے والے ہیں۔ ان ڈاکوؤں درندوں سے خبردار ہو جاؤ۔ تجھے اگر محمد الرسول اللہ سے محبت ہے تو یہ راستہ منتخب کر۔ اللہ ہمیں سچی محبت اور سچا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔